نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين واصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، اس درس میں اس واعظ میں یہ بتانا ہے کہ رخصتی سے پہلے، دخول سے پہلے یا اسی طرح خلوت صحیحہ سے پہلے اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، لوگ عام طور پر پہلے نکاح کر لیتے ہیں اور کبھی تو کئی کی ماہ کئی سال گزر جاتے ہیں، رخصتی وہ لیٹ ہو جاتی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد واضح ہے یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور آپس میں شرعی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، ہم بستری بھی ہو سکتے ہیں، جتنی بھی، کیونکہ اب میاں بیوی بن گئے ہیں تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن معاشرے کی باتوں کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں اور شرعی تعلق وہ قائم نہیں کرتے، اور بسا اوقات وہ تعلق قائم بھی ہو جاتا ہے۔ تو الغرض اگر نکاح ہو گیا ہے اور اس کے بعد شوہر نے طلاق دی ہے تو اس حوالے سے چند صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دونوں کی درمیان تعلق قائم نہیں ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، ایک صورت تو یہ ہے ہم بستری نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی۔ خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں ایسی جگہ جمع ہوں، اگر شرعی تعلق قائم کرنا چاہیں تو کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، جیسے کمرے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، تو اسے کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ۔ تو جو ہم بستری کے جماع کے جو احکام ہیں وہی خلوت صحیحہ کے بھی احکام ہیں۔ اگر وہ ہم بستری نہیں ہوئی لیکن خلوت صحیحہ ہوئی ہے، کمرہ بند تھا، دونوں وہ بیٹھے رہے، تو اب اگر شوہر وہ طلاق دیتا ہے، ایک دے گا ایک ہوگی، دو طلاقیں دے گا دو ہوگی، تین طلاقیں دے گا تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور یہ مغلظہ بنے گی، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم بستری کر لیتا ہے، چاہے وہ رخصتی نہیں بھی ہوتی، ویسے ہی جب دونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو مختلف جگہوں پر جمع ہوتے ہیں اور ہم بستری بھی کر لیتے ہیں، شرعاً بھی کوئی مانت نہیں ہے۔ اگر وہ ہم بستری کر لیتا ہے تو ایک طلاق دے گا تو ایک ہوگی، دو دے گا تو دو ہوگی، تین طلاقیں دے گا تو تین طلاقیں واقع ہوں گی، ہمیشہ کے لیے بیوی وہ حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر نہ ہم بستری کرتا ہے نہ خلوت صحیحہ پائی جاتی ہے، کہیں ملاقات بھی نہیں ہوتی، بس نکاح ہوا، دونوں اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اسی انتظار میں ہے کہ جب رخصتی ہوگی تو بیوی کو گھر لے کر کے آئیں گے اور وہی تعلقات وہ قائم ہوں گے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا چلتا بھی ہے، دیہاتوں میں ایسا زیادہ ہوتا ہے، شہروں میں خیر کہیں نہ کہیں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر رخصتی بھی نہیں ہوئی، ہم بستری بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، اب اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس نے طلاق الگ الگ کر کے دی ہے، ایک ایک کر کے دی ہے، یعنی اگر کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو اب اس صورت میں جو ہی کہے گا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، ایک ہی لفظ سے وہ طلاق بینہ واقع ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ باقی جو اس نے کہا میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، وہ سارے رائے گاہ چلے جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پہلی لفظ کیونکہ غیر مدخولہ جو عورت جسے غیر مدخولہ بھی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں پائے گی، وہ ایک طلاق کا محل ہوتی ہے، ایک طلاق سے وہ بینہ بن جاتی ہے۔ تو نکاح ختم ہو گیا ہے، اب عورت اب عورت پر عدت بھی لازم نہیں ہے، عدت بھی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جہاں شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے بغیر عدت کے اور جگہ بھی، اور اس کے ساتھ بھی اگر شادی کرنا چاہے تو نئے حق مہر کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے، نکاح کرے گی، نکاح ہو جائے گا، بطور میاں بیوی کے پھر بن جائیں گے، حلال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک طلاق کا حق وہ ختم ہو گیا، اب دو طلاقوں کا حق وہ برقرار رہے گا اگر ایک ایک کر کے اس نے طلاق دی ہے، چاہے وہ زبان سے دی ہے یا لکھ کر کے دی ہے یا میسج بھیجا ہے۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق ثلاثہ دیتا ہوں، تین طلاقیں دیتا ہوں، 6 بار دیتا ہوں، چاہے وہ زبان سے کہی ہے یا لکھ کر کے دی ہے، تو اب یہ تینوں کی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور مغلظہ ہو جائیں گی، کسی صورت میں پھر صلح اور رجوع نہیں ہو سکتا، واپسی نہیں ہو سکتی بغیر حلال کے۔ اب عورت وہ آزاد ہوگی کیونکہ عدت اس پر لازمی نہیں ہے،
عدت ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے یا خلوت سیہ کی وجہ سے، پھر بھی جو ہے عدت کے احکام ہیں، لیکن اگر جو ہے الگ الگ دی ہیں تو پھر جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر جو ہے خلوت سیہ پائی گئی ہے تو پھر بھی جو ہے عدت لازم ہوگی، ہم بستری ہوئی ہے تب بھی عدت لازم ہوگی، خلوت سیہ پائی گئی تب بھی جو ہے وہ عدت جو ہے وہ لازم ہوگی۔ لیکن اگر خلوت سیہ بھی نہیں پائی گئی، ہم بستری بھی نہیں ہوئی، شرعی تعلق بھی قائم نہیں ہوا، تو عورت پر جو ہے عدت جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے متعلق احکام جو ہے وہ بیان کی ہیں، تو فرمائے کہ اگر تم جو ہے طلاق دو اور فلا تدخلوها، اگر تم نے ان سے ہم بستری نہیں کی تو فرمایا فلا تعتدوا فمالک علیہن من عدت تعتدونها، فرمایا اور تم پر جو ہے کوئی عدت لازم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر ہم بستری کے بغیر خلوت سیہ کے بغیر اگر اور مرد نے جو ہے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو عدت بھی نہیں ہوگی، اور جو ہے مہر جو ہے وہ آدھی لازم ہوگی، یعنی جو تعین ہوا 1 لاکھ کا تعین ہوا تو 50,000 جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حق مہر جو ہے معاف ہوئی، حق مہر بھی کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی، حق مہر بھی دینی پڑتی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ اس سے متعلق احکام علماء نے جو ہے بڑی تفصیل سے جو ہے بیان کیے ہیں کہ باہمی تعلق قائم ہو جائے یا خلوت سیہ پائی جائے تو پھر جو ایک طلاق دے گا 1 ہوگی، 2 دے گا 2 ہوگی، 3 دے گا تو ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ نہ ہم بستری ہوئی ہے نہ خلوت سیہ پائی گئی ہے، جدا جدا کر کے ایک ایک کر کے دی ہے تو پھر 1 طلاق ہوگی، پھر بھی دوبارہ نکاح جدید کر کے دونوں بطور میاں بیوی کے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، عام طور پر جو ہے نکاح تو ہو جاتا ہے، پھر رخصتی کو لیٹ ہوتی رخصتی، پھر میاں بیوی کے درمیان جو ایسی کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا کوئی باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ طلاق بھیج دیتا ہے، یا زبان سے کہہ دیتا ہے، یا میسج بھیج دیتا ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، اب پھر وہ دوبارہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، نئے طریقے سے نکاح پڑھایا جائے، ایجاب و قبول ہوں، گواہ موجود ہوں، حق مہر ہو، تو دونوں جو ہے صلح کر کے نکاح جدید کر کے پھر رشتہ ازدواج سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔